بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل سنی تھی، اس کا خلاصہ رہ گیا تھا، اور آج ہم نے سورۃ الانبیاء سنی ہے اور سورۃ الحج مکمل سنی ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ مریم کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ازواج میں سنا تھا کہ حضرت مریم یہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور ان کی امی جان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ رب العزت اگر مجھے بیٹا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، لیکن ہوئی بیٹی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت یہ تو بیٹی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے، اللہ کو معلوم ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے لوگوں سے نہیں لیا۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کا اس میں ذکر کیا ہے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ پھل اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ بے موسم کے پھل جو اس پورے ملک میں اویلیبل نہیں ہیں، وہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت ایک بند کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے یہ سوچا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اولاد نہیں ہے، تو جو اللہ رب العزت بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھ جیسے بوڑھے کو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت زکریا نے اس حالت میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد یہ جو نبوت ہے، میرے بعد جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے، اس کا میرے کو وارث چاہیے۔ آج دوستوں، اگر کسی کا اولاد نہ ہو، اس کا بڑا کاروبار ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کاروبار سنبھالنے کے لیے اولاد چاہیے۔ کوئی بادشاہ ہے، اگر اس کو لڑکا نہیں ہے تو سوچتا ہے مجھے لڑکا چاہیے تاکہ میرے بعد بادشاہ چل سکیں۔ لیکن نبیوں کا جو اور اللہ کے نیک بندوں کا جو سامنے مقصد ہوتا ہے، یہاں پر زکریا علیہ السلام نے اس کو ظاہر کیا ہے کہ مجھے نیک اور اللہ سے ڈرنے والا لڑکا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اللہ کے پیغامات کا کام لے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسے لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، یہ پہلے انسان تھے دنیا کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے یحییٰ کے نام سے پکارا اور ان کو نیک بھی بنایا۔ پورے نبیوں کے اندر دوستوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس کے علاوہ تمام انبیاء سے نکاح کا ثبوت ہے، اور اس کی ان کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو اس اعتبار سے، اس لائن سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، اور پھر آگے چل کر حضرت مریم و عیسیٰ کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اگر تم اپنے دین پر مکہ میں رہتے ہوئے آسانی سے نہیں چل پا رہے ہو تو تم کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ہجرت کرو۔ اب ہجرت کہاں کریں گے؟ تو حبشہ میں جاؤ، حبشہ کا بادشاہ نیک ہے۔ حبشہ کی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت مکہ کے اندر تو کوئی عیسائی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت اس صورت کو نازل کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف مکہ کے لیے قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، پورے عالم کے لیے ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب تم جن علاقوں کے اندر جاؤ گے، ان علاقوں کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہیں گے، عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، مختلف لوگوں سے تمہارا سامنا ہوگا۔ تو چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے اور یہ دین، شریعت، آخری شریعت ہے اسلام، پورے عالم کو قیامت تک کی اس کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ مریم اسی وقت شروع میں نازل فرمائی تاکہ عیسائی لوگوں کو بھی اسلام سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے مکمل حضرت مریم کا کس طرح سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اس کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بھی یقین آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت نے پچھلوں کے واقعات کو اپنے قدرت سے، اپنے علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حضرت مریم پاکیزہ اور کنواری تھیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کی امی نے نیت کی تھی کہ بیت المقدس کے لیے ان کو وقف کیا جائے گا بیٹے کو، لہٰذا وہ ہمیشہ بیت المقدس کے مشرقی کنارے میں رہا کرتی تھی۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں گے تو وہ ایک کمرہ ہے باقاعدہ بیت المقدس کے احاطے کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا وہ کمرہ ہے، کھڑکی وغیرہ نظر آتی ہے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بیت المقدس میں ان کے ایک خاص ان کو کمرہ دیا گیا تھا جو اسی میں رہتی تھی اور اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور حضرت مریم ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ رب العزت تم کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم کو بیٹا ہوگا۔ تو وہ اس بات سے بالکل گھبرا گئی اور کہنے لگی میں نے نہ کوئی غلط کام کیا ہے، حتیٰ کہ آج تک کسی مرد نے مجھ کو چھوا بھی نہیں ہے، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں دماغ مت لگاؤ، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو یہاں پر تو ماں موجود ہے، تو اللہ کے لیے اور آسان ہے کہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت پیدا کر دے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام میں سے ان کو نکالا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل نے خوب ماری اللہ کے حکم سے، حضرت مریم اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ حضرت مریم بہت ڈر گئی اور کہنے لگی کاش یہ ہونے سے پہلے میرا وجود ہی ختم ہو جاتا،
میرا ذکر ہی ختم ہو جاتا۔ جو پاک دامن عورتیں رہتی ہیں دوستو، وہ اس الزام سے بہتر موت کو سمجھتی ہیں۔ بہرحال حضرت مریم وہاں سے کچھ دور پر گئی اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ بہت فاسٹ پروسیس ہوا اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ ان کے اوپر کھجور کی جو ہے شاخ لٹک رہی تھی اسے ہلاؤ، اور جو کھجوریں گریں گی اس کو کھاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاملہ عورت جو ہوتی ہے جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کو تر کھجوریں کھلاؤ، یعنی گیلی کھجوریں کھلاؤ، تر نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ، اس کے ذریعے سے اس کے جسم کا فاسد خون نکل جائے گا۔ یہ وہیں سے جو ہے اخذ کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تم کو کچھ نہیں کہنا ہے، لوگ تو تم پر شک کریں گے، لیکن تم کو صرف اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، بچہ سب آگے کا کام کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے حضرت مریم جب اپنی قوم کے پاس گئی ہے تو جیسا قوم سے جو ان سے جو چاہا جا رہا تھا، ان سے جو امید تھی ویسا ہی ہوا۔ ان لوگوں نے فوراً بھائی کا، باپ کا اور ماں کا دانہ دیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی پاک دامنی اور کسی لڑکی کی نیکی کو دیکھنا ہو تو اس کے گھر میں اس کے بھائی کو بھی دیکھو، اس کے باپ کو بھی دیکھو، اس کی ماں کو بھی دیکھو۔ ہم لوگ میں سے بعض لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں پاک دامن رہے اور لڑکوں کو ایسے چھوڑ دیتے بیل کی طرح۔ تو یہاں پر یہ سبق یہ دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح لڑکیوں کی پرورش، تربیت ہم کرتے ہیں، اس طرح لڑکوں کی بھی کریں، کیونکہ لڑکی کی پاک دامنی، لڑکی کی تربیت ہم کو اسی وقت سمجھ میں آ جائے گی جب اس کے بھائی کو دیکھیں گے، ہم اس کے باپ کو دیکھیں گے، اس کی ماں کو دیکھیں گے۔ تو ان لوگوں نے الزام لگایا، حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا بلکہ اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو فوراً کہنے لگے کہ بچے کی طرف اشارہ کر کے کیا فائدہ ہے، بچہ کیا بولے گا؟ اب بچہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو فوراً بچہ بول اٹھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگ حیران رہ گئے سن کے، گود کا بچہ، ایک دن کا بچہ بات کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو جملہ بولا ہے، پوری عیسائی دنیا کی کمر توڑ دی ہے اس جملے کے اندر۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ، سب سے پہلا جملہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، اللہ نے کتاب دے رکھی ہے انجیل۔ وجعلنی نبیا، یہ مت سوچو میں خدا کا بیٹا ہوں اور اپنی طرف سے باتوں کو مت گڑو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں۔ لہٰذا قوم کی جو بدگمانی تھی وہ عقیدت میں بدل گئی۔ سب لوگوں نے جو ہے حضرت مریم کی بات مان لی، کیونکہ بچے نے بات کیا ہے، بچہ بات نہیں کر سکتا۔ اب جائے بچوں سے بات کرے، ایک دن کے بچے سے سب بات کرنے کی کیا بات ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا بات جب تک کہ وہ 3-4 سال کا نہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور سب لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت ہو گئی۔ لیکن دوستو، چونکہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل ہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو جو ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کے لیے بدگمانی کرنے کا ایک راستہ کھل گیا۔ اور عیسائیوں میں سے بعض لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا، بلکہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک گروپ تو وہ ہو گیا جس نے حضرت مریم پہ الزام لگایا، دوسرا گروپ وہ ہوا یہودیوں کا گروپ جو تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ یہ جو ہے مریم علیہ السلام کی گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا کیسے چھوٹا بچہ بات کر سکتا ہے، اللہ کا بیٹا اس لیے بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح تیسرا جو گروپ بنا ہے ان کے اندر، ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ 3 لوگوں سے مل کر خدا بنتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اللہ رب العزت، دوسرے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ یہ بھی واسطہ بنے ہیں بیچ میں، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تینوں مل کر نعوذ باللہ خدا ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا۔ تو یہ تمام باطل عقیدے دوستوں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ نے تو صاف بتایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت سے عیسائیوں کا جو ہے 2-3 فرقے وہاں سے نکل پڑے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی رچی گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ایک یہودی کو قتل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو بابرکت بنایا دنیا اور آخرت میں بھی، تو برکت ایسی دی اللہ رب العزت نے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور قیامت سے قریب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، شریعت محمدیت کے مطابق ان کی تدفین ہوگی، ان کا جنازہ ہوگا۔ بہرحال بہت لمبا پیریڈ ان کو ملا، یہ برکت ہے ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور عیسائیوں کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور دوستوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، عیسائی لوگ جو ہے نا، یہ یہودیوں کے مقابلے میں تھوڑے نرم ہوتے ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھائیں گے، آپ ان کو قرآن کی سورہ مریم پڑھ کر کے سنائیں گے، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اگرچہ وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے بالکل۔ آج بھی بہت سے فرقے ہیں ان کے اندر۔ بہرحال تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، سورہ مریم کے تذکرہ، اور بھی نبیوں کا تذکرہ آگے اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اس کے بعد، اور بہت سارے مضامین ہیں دوستوں۔ حقیقت میں اگر یہ ایک 2 آیتوں کی اگر ہم مفہوم کو اور تفسیر کو بیان کریں تو مہینوں نکل جائیں گے۔ ہم بہت شارٹ کٹ میں چل رہے ہیں رمضان کے حساب سے، کیونکہ ہم کو روز ایک پارے کی تشریح جو ہے مختصر سی کرنی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، تو ان کے بھی واقعے کو ہم مختصر میں مکمل سمجھ لیں، کیونکہ مختلف واقعات ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ سنا، اسی طرح ہم نے پچھلے کچھ سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کے متعلق واقعہ سنا ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈائریکٹ کوہ طور سے وادی مقدس سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اس سے پہلے کا واقعہ کسی اور صورت میں ہے، تو مختصر میں ہم شروع سے سمجھتے ہیں کہ فرعون جو تھے، فرعون کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے،
اور فرعون بنی اسرائیل میں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فرعون یہودیوں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. ایسا نہیں ہے. ہم سن چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہود جب فلسطین کے ہیں اصل تو ایجپٹ میں کیسے چلے گئے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل فرمائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی یعنی ٹوٹل 12 لوگ، اللہ رب العزت نے ان تمام میں سے چن کر کے 12 قبیلے بنائے. یہ سب مصر کے اندر یعنی ایجپٹ کے اندر آباد تھے. اب ایجپٹ کے اندر چونکہ یہودی قوم جو اسرائیلی قوم ہے بہت جو ہے مائنڈ سے شارپ ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے ایجپٹ کے مارکیٹ پر، ایجپٹ کی اکنامی پر، تمام چیزوں پر جو ہے اپنا تسلط کر لیا تھا. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے، ایجپٹ کے خاص لوگ جو فرعونی لوگ تھے، ان لوگوں کو ان سے حسد ہو گیا کہ باہر والے آ کے ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں. تو دھیرے 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 اور کچھ اللہ رب العزت کی بہت کچھ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پاسا پلٹ دیا اور فرعونیوں کا پھر سے ان لوگوں پر قبضہ ہو گیا. جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا، مطلب اس کا لقب ہی فرعون ہو جاتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا ہے تو اس وقت جو ہے فرعون کا دبدبہ تھا وہاں پر، بنی اسرائیل کو پھر سے دبا دیا گیا تھا. ان لوگوں کو یہ کہہ کر کے کہ باہر والے لوگ ہیں یہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، یہ کر کر کے پروپیگنڈا کر کر کے ان کو دبا دیا گیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کچھ لوگوں نے فرعون کو، جو اس وقت کے نجومی وغیرہ شمار ہوتے تھے، ایک پیش گوئی سنائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری پوری حکومت کو برباد کر دے گا. تو فرعون جو ہے الرٹ ہو گیا اور فرعون نے کیا کیا، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا کہ جتنے بنی اسرائیل کے اندر نر پیدا ہوں گے وہ سب قتل کیے جائیں گے، اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو چھوڑ دیا گیا تاکہ ان کا غلط اور صحیح استعمال کیا جائے. یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا. اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ فرعون کے ناک کے نیچے ہم حضرت موسیٰ کی پرورش کریں گے اور پوری دنیا میں بچوں کو قتل کرتا پھرے گا، لیکن ہم اسی کے محل میں اس کی بربادی کا سامان پیدا کریں گے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جیسے بچہ ایک دن میں تو پیدا ہوتا نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ ہو گئے، سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو فرعونی جو ہوتے تھے وہ پورا جائزہ لیتے رہتے تھے، سروے کرتے رہتے تھے کس کے یہاں پہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو ان لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس علاقے کے اندر اتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس طرح حفاظت کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی امی کے دل میں یہ الہام کیا کہ فرعون کے جو ہے آدمی آ کر کے موسیٰ کو قتل کر دیں گے، لہٰذا تم کو کیا کرنا ہے، کسی چیز میں رکھ کر اس کو دریا کے حوالے کر دینا ہے. تب 2 ہی آپشن تھے، یا تو فرعون کے پاس قتل کرنے کے لیے بھیج دیتے، یا پھر جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آدمی چھوٹا نقصان کر سکتا ہے. لہٰذا وہ دریا میں ڈوبیں گے، جو ہوگا کس کو ملیں گے کس کو نہیں ملیں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن فرعون کے ہاتھ میں جائیں گے تو 100% قتل ہونا ہے. لہٰذا ان کی امی نے ان کو جو ہے پانی میں چھوڑ دیا. لیکن اللہ رب العزت کی مرضی یہ تھی کہ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی جو ہے زندگی عطا کرتا ہوں. جس چیز سے اللہ رب وہ بچانا چاہتی تھی ان کی امی جان، اسی چیز کی طرف وہ، بعض لوگوں نے کہا ٹوکری نما کوئی چیز تھی، کوئی برتن تھا، وہ فرعون کے محل میں چلا گیا. اس کو جانا کہیں اور تھا، اور فرعون کے محل میں چلا گیا. اب فرعون کے محل میں چلا گیا تو ان کی جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ کچھ کام کر رہی تھی یا کچھ نظارہ کر رہی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ فرعون کا اولاد نہیں تھی. تو جیسے ہی انہوں نے وہ ٹوکری کو دیکھا تو سوچا کچھ قیمتی چیز آ رہی ہوگی، تو فوراً اپنی خادماؤں کو انہوں نے بھیجا. حضرت آسیہ نے وہ ٹوکری اٹھا کر دلائی، جب کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ بچہ ہے. تو جس کا اولاد نہیں تھا نا دوستوں، اس کے دل میں ایک تمنا، ایک آس ہوتی ہے اولاد کی. تو دیکھتے ہی ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں پالوں گی، اس کو میں بڑا کروں گی، اس کے ذریعے سے میں نفع حاصل کروں گی. یعنی جو بچے سے نفع ہوتا ہے، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ اس بچے سے. اور وہ بھی بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ تھے. کیا وجاہت ہوں گی اور کیا صورت ہوگی، لہٰذا ان کے دل میں وہ بچے کی محبت اللہ نے ڈال دی. اب فرعون فوراً الرٹ ہو گیا. فرعون کو خبر پہنچائی گئی کہ ایک بچہ بہتے میں ہمارے پاس آیا ہے، اور لوگوں نے کہا بھی لگتا ہے یہ وہی ہے. اب فرعون جو ہے بڑے جوش کے ساتھ نکلا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے کس کی چلتی ہے. لہٰذا فرعون جب پہنچا ہے ہوم منسٹر کے سامنے، ہوم منسٹر بولتے ہیں نا اس کو، تو کہنے لگا بچہ میرے حوالے کرو. بھائی جا اپنا کام کر، پورے مصر کے اندر بچوں کو قتل کر رہا پھر رہا ہے، میری خوشی تو دیکھی نہیں جاتی تیرے سے. ایک بچہ میں نے کیا لے لیا، اس کو بھی قتل کرنے کے چکر میں. تو فرعون نے پہلے بہت جوش دکھایا، لیکن عورت کے سامنے کس کی چلتی ہے. بہرحال ٹھنڈا ہو گیا. اب جو ہے فرعون کو آسیہ نے کہا، حضرت آسیہ نے، کہ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہونا چاہیے رائل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ میرا شہزادہ ہے. تو فرعون کیا مرتا کیا نہیں کرتا. فرعون نے بولا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہزادوں والا معاملہ ہو رہا ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہی نہیں ہوتی دنیا میں، نہ اچھی چیز ہوتی ہے نہ بری چیز ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی کسی کا مال دیکھا نہیں کر سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے دوستوں ہمارے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہزادوں والا ٹریٹمنٹ ہونا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، چکن اور مٹن تو کھائیں گے نہیں. اب دودھ کی ضرورت پڑی کہ بچہ رو رہا ہے، دودھ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ رب فرماتے ہیں وحرمنا، کہ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو. کسی کا دودھ نہیں پی رہے. جو فرعون جو ہے شخصیت کو قتل کرنا چاہتا ہے پریشان ہو گیا کہ بھائی کوئی تو دودھ پلائے اسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی وہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے، اور دیکھ لی اور امی جان سے آ کر کہا کہ وہ تو فرعون کے محل میں گئی. امی جان دوڑ ڈر گئی. لہٰذا پورے مصر میں اعلان کیا گیا اور اطراف میں بھی اعلان کیا گیا، جو بادشاہ فرعون کے بچے کو دودھ پلائے گا اس کو جو ہے انعام ملے گا. سب عورتیں آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے.
اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایسا کھلانے والا ہوں، ایسا پالنے والا ہوں کہ دنیا چاہے کھلانے پہ آ جائے، جب تک میں نہیں چاہوں کھلاؤ نہیں، کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ تو اس کی امی ہی پلائے گی، موسیٰ کو دودھ تو اس کی ماں ہی پلائے گی۔ ہم نے تمام لوگوں کے دودھ کو حرام کر دیا موسیٰ کو، لہٰذا ان کی بہن نے جا کر امی جان سے کہا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی ماں کے دل پر ہم نے جو ایک صبر کا یہ بھی رکھ دیا، ورنہ کیا ہوتا ہے دوستو، ماں کی ممتا بہہ پڑتی ہے اور ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظاہر ہونے والا تھا لیکن ہم نے ان کو سنبھالا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور وہ بچی نے کہا کہ فرعون میں جانتی ہوں عورت کو بہت ماہر دودھ پلانے والی ہے، ارے بولے کھڑی کیا ہے، لے کے آ جلدی۔ اب لے کر کے امی جان کو آئی تو امی جان نے دودھ پلانے سے پہلے اللہ نے صبر دیا تھا، کہا کہ میرے آنے جانے میں جو ہے بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا، دودھ تو میں پلاؤں گی، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ ارے بولے ایک دم پہلے دودھ پلا تو جو چاہیے وہ ملے گا۔ فرعون جو ہے قتل کے در پہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو بھی خوب اچھا گھر وغیرہ دیا۔ اب دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، فرعون بھی خوش ہو رہا ہے، جس کو قتل کرنے والا تھا اس کے دودھ پینے پر خوش ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے دوست۔ اب دودھ پینے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا، جوانی جو ہے شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ بڑا ظالم آدمی ہے، اسرائیلیوں سے جلتا ہے، اور اس چیز میں جو نبی ہوتا ہے دوستو بچپن ہی اس کے اندر اللہ رب العزت صحیح اور غلط کی تمیز دیتے ہیں، اور جو باطل ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اس کی نفرت دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جو ہے بہت خفا تھے، بہت ناراض تھے اندر سے، کیونکہ بڑا ظلم کرتا تھا، اس نے بچوں کے مارنے کا سلسلہ بند نہیں کیا تھا، اس کو تھوڑی معلوم تھا موسیٰ ہے، اس لیے بچوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اسی ٹینشن میں جا رہے تھے تو اسرائیلی اور فرعون کی قوم میں سے ایک شخص اسرائیلی کو کچھ بات چیت ہو رہی تھی، گچم گچی ہو رہی تھی، تو اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اے موسیٰ دیکھو یہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سمجھایا بھائی چھوڑنا، بھائی کو دماغ میں جا رہا ہے زبردستی، تو وہ بولا موسیٰ ٹھیک ہے تو فرعون کے گھر کا بیٹا ہے جو بھی کچھ، لیکن اسرائیلی بہت خطرناک لوگ، ان کو ہم ماریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک اس کو دے دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے بہت انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتاؤں گا کیسی طاقت تھی ان کی، تو ایک دینے پر فرماتے اللہ رب العزت فوقظ موسیٰ وقضیٰ علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک جب دیا ہے تو قضا علیہ، اس نے تو ڈائریکٹ موت کا ہی چہرہ دیکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اب یہ معلوم پڑے گا تو فرعون تو ناراض ہو جائے گا، اب کیا کرنا؟ بولے ٹھیک ہے اس کو ادھر ہی چھوڑو، نکلو، تو بھی نکل میں بھی نکلتا۔ اب دونوں نکل گئے، وہ لاش کے اوپر بوال ہو گیا کہ کس نے مار لیا، بادشاہ کے خاص آدمی کو مار دیا، بہت ساری اس کے اوپر باتیں چلی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جا رہے تھے، پھر وہ کسی نہ کسی ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے وہی آدمی۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام گئے، کیا ہو گیا؟ وہی بات چیت، یہ میرے کو مار رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لگتا گڑبڑ تیرے میں ہی ہے۔ بعض لوگ جھگڑے کے جنکشن ہوتے ہیں، سب لوگ آ کے ان سے جھگڑا کرتے ہیں، جیسے جنکشن پہ ہر ٹرین رکتی ہے نا، تو بعض لوگ جو جھگڑے کے جنکشن ہوتے ہیں، سب کا جھگڑا ان سے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور بعد میں سناؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا لگتا تیرے اندر ہی گڑبڑ ہے، سب سے جھگڑ رہا ہے تو اس نے فوراً کیا کہا، یہ موسیٰ جیسے تو نے اس دن اس کو مارا تھا ویسا آج میرے کو بھی مارے گا کیا؟ اب اس نے سن لیا فرعون کے آدمی نے، اب فرعون کا آدمی سب چھوڑ کے چلاتے ہوئے بھاگا کہ اس دن جو ہوا تھا موسیٰ نے مارا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نہ گھر پہ جا سکتے ہیں، نہ اس کے لیے بیوقوفوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں لگنا، وہ بیوقوف تھا، خود بھی لٹکا، حضرت موسیٰ کو بھی لٹکا دیا، لیکن اللہ کی مرضی تھی اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کرنا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ محل میں گئے نہ کدھر کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اب مصر چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے، مصر چھوڑ کر وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، بہت لمبا واقعہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرایا، صفورہ جس کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ چکے تھے، اللہ رب العزت نے نبی کی صحبت میں رکھ کر نبوت والا کام سمجھا دیا تھا کہ دعوت دینا ہے فرعون کو، ایسے تھوڑی چھوڑنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ واپس ایجپٹ آنے لگے کہ جا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وادی مقدس کے اندر، وادی طویٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی، ان کی بیوی کی ولادت کا، بچے کی ولادت کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں گئے، وہاں پر نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فخلع علیک، اپنے چپل اتار کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب کسی سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو سوال ایک ہوتا ہے، جواب 10 ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے میں جو ہے جھاڑ کے پتے توڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، تفصیل بیان کرنے لگے۔ حضرت اللہ رب العزت نے کہا اپنے عصے کو زمین پہ ڈال دو، اتنی خوبیاں بیان کر رہے ہو زمین پہ ڈال دو۔ زمین پہ ڈال دو تو سانپ بن گیا۔ جب سانپ بنا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پکڑو اور گردن کی طرف سے پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، ڈرنے لگے، بولے ڈرو مت، پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، پھر عصا بن گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت تربیت کر رہے ہیں کہ یہ نہ عصا ہے نہ سانپ ہے، یہ جو اللہ چاہے وہ ہے، یعنی نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب نفع اللہ چاہے گا ہوگا، جب نقصان اللہ چاہے گا تب ہوگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو نبوت مل چکی ہے، اب فرعون کو جا کر دعوت دو اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، زیادہ غصہ مت دکھانا، قولا لہ قولا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ابھی تک کے جو انعامات ہوئے تھے سب گنوائے، سب پچھلی اسٹوری سنائی حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ نے بولے صحیح بات ہے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو ہے درخواست کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے۔ حضرت ہارون کو بھی ساتھ کر دیا گیا۔ اب دونوں بھائی جا کر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کو دعوت دینے لگے۔ فرعون سمجھ گیا کہ جس بچے کے بارے میں جو پیش گوئی ہوئی تھی وہی یہ لوگ ہیں، میرے برباد کرنے آئے یہ لوگ۔ تو فرعون نے جو ہے پیترا بدلا اور کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہوئے گی۔ پھر وہ جادو وغیرہ کا قصہ ہے، بہت بڑا جادوگر کو سامنے کھڑا کیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بھی جو کامیاب ہو گئے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، تمہارا کام دیکھو، ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہے نا. ایجپٹ میں تو ہم بعد میں آئے، پہلے فلسطین میں تھے ہم لوگ، ہم چلے جاتے. تو اس کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا. بہرحال اس کے بعد پھر فرعون کو غرق کیا گیا. اب آگے کا قصہ جو بچا ہے انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں کسی اور موقع پر بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کریں. سبحان اللہ.